ایک سوال آپ سے اس طرح کا کرنا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کیا، مطلب میں اس میں اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ دماغی صلاحیت ہے، چاہے وہ روحانی صلاحیت اگر کوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اتنے ڈفرینٹ اوپینینز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ روحانی سرکلز میں یا صوفی سرکلز میں بات کریں تو وہ ایک فرق نقشہ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سائنس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک ٹوٹلی فرق نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ تو مطلب بطور انسان جب میں اپنے اندر جھانکوں اور میں اپنا انٹریکشن سوچوں دنیا کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ فور دیٹ میٹر، تو اس کو کہاں سے دیکھنا چاہیے اس چیز کو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ یہ آپ کیریئر سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں انسانی لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہے کیریئر میں بھی اپلائی ہوتی ہو۔ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے سوال کیا کیا۔ اچھا، اور اس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ انسانوں کے پاس نہیں ہوتا؟ نہیں، انسان کے اندر صلاحیت کیا ہے یہ صرف اور صرف اس کو بنانے والا جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا، فل سٹاپ، نو آرگیومنٹس۔ رسول اور نبی کے علاوہ جو بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جو بندہ، بڑے سے بڑا نجومی، بڑے سے بڑا ہاتھ دیکھنے والا، بڑے سے بڑا چہرہ شناس، سب جھوٹ بول رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں۔ آپ کے حق کو صرف حق جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے حق سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اندر کی سچائی کیا؟ تو یہ اتنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ میرا حق ہے اور مجھے ہی نہیں پتا؟ یہی تو ڈھونڈ رہا ہے انسان۔ تم اپنی فیلڈ میں، میں اپنی فیلڈ میں، یہ اپنی فیلڈ میں، ہم یہ ساری انسانیت اپنی فیلڈ میں، اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنی اپنی شادیوں میں، اپنے اپنے بچوں میں، اپنے اپنے ارادوں میں، اپنی اپنی تکلیفوں میں، اپنی اپنی جد و جہد میں، اپنی اپنی آزادیوں میں، اپنی اپنی قیدوں میں، یہ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جو ظاہری فزیکل کیریئر ہے یہ اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ مطلب یہ اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ رسول، نبی اور اللہ کے ولی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مال جمع کرنے کی جبلت کو چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بس اپنے حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانوں کا یہ کھیل، انسانوں کا بنایا ہوا یہ کھیل کہ تم وکیل ہو، تم کاروباری آدمی ہو، تم پولیس میں ہو، تم فوج میں ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی ذات کے بہت بڑے بڑے سوال ان کے دماغ پہ اور ان کے دل میں حاوی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رزق کمانا کوئی کام نہیں ہے اللہ کے پاس، کوئی کام نہیں؟ نہیں۔
یہ کوئی کام نہیں ہے. تو ہم سارے ایویں کھجل ہوئے ہیں. ایویں ہی تو ہوئے ہوئے ہیں نا. آپ کو کوئی اس میں حیرانگی ہے؟ روحانی پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگ ایویں کھجل ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ نے اتنی ساری ہسٹری پڑھی ہے، آپ ایک آرٹسٹ ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے کیا پوچھے گا؟ آپ کے آرٹ کے بارے میں پوچھے گا؟ کچھ بھی نہیں پوچھے گا آپ سے آپ کے آرٹ کے بارے میں. نہ وہاں پہ کوئی شاباشی ہے آپ کے لیے، نہ وہاں پہ کوئی پنشمنٹ ہے آپ کے لیے. ارریلیونٹ ہے. irrelevant. کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. زیرو ویلیو ہے. اس کی زیرو ویلیو ہے. آپ ابھی چھوڑ دیں آپ کے، آپ میشر میں چلیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے نا تو وہاں پہ اس کی زیرو ویلیو ہے. کوئی فرشتہ نہیں آپ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ آرٹ کیسے کیا، تو یہ آرٹ کیسے کیا، تو وہ آرٹ کیسے کیا. کوئی بھی نہیں، نہ کوئی پوچھے گا، نہ کوئی سوال ہوگا اور نہ اس کا کوئی جواب ہوگا. کیونکہ جب تم جو ہی تم مرو گے تمہارے لیے بھی ریلیونٹ ہوگا. سب سے قیمتی چیز وہاں پر تمہارے لیے تمہارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہوگا، اور دوسری قیمتی چیز، قیمتی ترین چیز وہاں پہ تمہارے لیے تمہاری رشتہ داریاں ہوں. بس ختم. یہ کائنات انسان کو بنانے کا ڈیوائن مقصد یہ ہے کہ تم نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا اور تم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا. بس جب تم ابھی مرے بھی نہیں ہوگے، جب اپنی قبر پہ ہوگے، یعنی کہ سمجھو کہ جس کو کہتے ہیں موت سے پہلے کے 3 دن، ٹھیک ہے، ابھی یعنی کہ 3 دن بعد تمہیں موت آنی ہے، لیکن موت کے آثار تم پہ مطلب ڈیتھ بیڈ پہ ہو جیسے. ڈیتھ بیڈ پہ. جب تم ڈیتھ بیڈ پہ ہوگے تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی ترین چیز، نمبر 1 تمہارا ایمان ہوگا، اور نمبر 2 تمہاری رشتہ داری. تم چاہو گے کہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی سب تمہارے پاس. باقی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو تمہیں اس وقت یہ اپنا حق پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا. جو اکثر ہم لوگوں کا سنتے بھی ہیں کہ بڑھاپے میں موت کے وقت ان کو یہی یاد آتا ہے کہ اچھا میرے ارد گرد کون ہے. ہاں، تو ہم تو سمجھتے تھے کہ جیسے کہ کوئی وہ بڑھاپے کی کوئی جبلت ہے یا وٹ ایور. ابھی اس وقت آپ لالچ سے بھرے ہیں، ابھی اس وقت آپ دنیا سے بھرے ہیں، تو آپ کو اپنا ہی حق نہیں پتا. کیونکہ ابھی اس وقت آپ خود غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں، جس میں یہ سارے پروفیشنز ہیں جو ہم نے ابھی بولے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا دنیا دھوکے اور فریب کا کھیل ہے. یہ کھیلنے کی چیز ہے، اس سے بچے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بچے کھیلتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو کوئی فوج نہیں. اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو جہاد ہے، ہر مرد نے جہاد کرنا. ٹھیک ہے. ڈیزگنیٹڈ فوج کا تو جہاد ہے، جہاد پروفیشن نہیں ہے. دکاندار نے اپنی دکان بند کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے. وکیل نے اپنی وکالت بند کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے. امام نے اپنی مسجد بند کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے. جہاد ہے وہ ہر مرد نے کرنا ہے. خلیفہ نے آواز دینی ہے اور ہر مرد نے جانا ہے. اور جو مرد نہیں جا رہا اللہ اس کو پسند نہیں کر رہا. قرآن شریف میں جو کوئی آرگیومنٹ دے رہا کہ یہ وجہ ہے میں نے نہیں جانا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا تو نظام فرق ہے. اللہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان بزدل ہو.
تم 2 منٹ کے لیے تصور کرو پاکستان میں خلافت ہو، سعودی عرب میں کتنے مرد ہیں؟ کروڑ 2 کروڑ آبادی ہے وہاں کی، امیجن کرو 50 لاکھ 60 لاکھ مرد ہوں گے ان میں سے. امیجن کرو کل وہاں پہ خلیفہ جہاد کا اعلان کرتا ہے اور سارے مسلمان ہیں، سارے تلواریں لے کے پتھر لے کے نکل جاتے ہیں. تم تصور کر سکتے ہو 50 لاکھ مرد دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پیدل چل رہے ہوں یا گاڑیوں میں جا رہے ہوں یا یہ کر رہے ہوں وہ کر رہے ہوں، پورا ایک ملک اٹھ کے دوسرے ملک میں جا رہا ہے. اس کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ تو یہ دیکھو یہ دنیا ساری انسانوں نے بنائی ہے. پاکستان میں سے کتنا مرد نکلے گا؟ 10 کروڑ. 10 کروڑ. 10 کروڑ مرد نکلے گا. کتنی دیر میں 10 کروڑ مرد جو ہے وہ پورے انڈیا میں سے چل کے تو دوسری طرف جا کے بنگلہ دیش پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے آج بھی مسلمان کو اتنی طاقت دی ہے، آج بھی. مریں گے نا، جائیں گے تو مریں گے نا، کروڑ مر جائیں گے نا. دنیا کی انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا میسیکر ہو جائے گا نا. ہو جائے تو ہمارے لیے تو سارے شہید ہیں نا. تم تصور کر سکتے ہو کہ 10 کروڑ پتھر اگر انڈیا کی طرف رخ کر کے پھینکا جائے تو کتنا بڑا پہاڑ پتھروں کا وہاں پہ بن جائے گا. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے اور فریب کا کھیل ہے. یہ انسان کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے ہم ایک چھوٹا سی کریئر کے فیلڈ کے اندر ایک اپنی چھوٹا سا رول بنا کے اس میں چل رہے ہوتے ہیں. اوکے، اب چلیے یہ تو اب انسان چونکہ چالاک ہے، مکار ہے، وہ اب ایسا بم بنائے گا جس کے لیے بڑا ایک خاص قسم کا انسان چاہیے. وہ پھر ایک ایسی پستول بنائے گا کہ اس کو چلانے کے لیے خاص قسم کا بندہ چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ بس یہ چلاکیاں کرتا جائے گا. اب ان چلاکیوں کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے لوگ چاہیے. اب وہ ڈھونڈے گا بیٹھ کے، تو باقی ریجیکٹ ہوتے رہیں گے. تو پھر ایک آرٹ ہے، خاص قسم کے لوگ آرٹ کریں گے، خاص قسم کے لوگ یہ کریں گے، اسپیشلائزیشن. تو اب انسان یہ نہیں کرے گا دنیا کے کھیل میں تو اور کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اور کیا کرے گا؟ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی بلینئرز نہیں پیدا کرتی، بلینئرز کے ملازم پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے اور تمہیں کیا بات سمجھنی ہے؟ یہ دنیا بنائی ہی بنانے والے نے، میں اوپر والے نہیں، زمین پہ یہ سارا نظام بنایا ہی انسان کو غلام بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ تو نظر آتا ہے. وہ نظر آتا ہے. تو سچ تو یہی ہے. اللہ کی نہیں مانو گے تو انسانوں کے غلام بن کے ساری زندگی گزارو گے. اور وہ میک شور کریں گے کہ تمہاری کتابوں میں کبھی روحانیت کا ذکر بھی نہ ہو. کیونکہ ان کو جسمانی نوکر چاہیے، روحانی آدمی تو ان کا گلا کاٹ دے گا. ان کی نوکری تو دور کی بات ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ روحانیت کی بات بھی کریں تو جب ہم لوگ روحانیت کو پڑھتے بھی ہیں تو گھوم پھر کے اس کا نتیجہ کریئر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں. آپ صوفیزم کو لے لیں، کتنے بڑے بڑے صوفی شاعر پاکستان میں، تو ان پہ گانے بنے ہوئے ہیں نا. جی ہاں، ان پہ کوئی خانقاہ بنی ہوئی ہے. ان سے، ان کے کلام سے پیسے بنا رہے ہیں نا لوگ. بالکل، مشہوری کما رہے ہیں. بالکل. کہیں پہ کوئی ایسی خانقاہ ہے جہاں ان جیسے لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں؟
نہیں کوئی ایسی آؤٹ پٹ تو کوئی نظر پوری نہیں آ رہی دنیا میں کہیں نہیں ہے میرے بھائی. اس وجہ سے یہ جو میں نے بولا ہے، اس وجہ سے دجال کے وقت میں، یعنی کہ آخرت میں جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبیوں نے پناہ مانگی ہے کہ اس مٹیریلزم، مادہ پرست وقت میں جب انسان کی یہ حالت ہو جائے گی تو ہم پر وہ وقت نہ لائیں، ہمیں اس وقت سے پہلے مار دیں. جب انسان کی یہ کرپٹ شکل زمین پہ رہ رہی ہوگی، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. انہوں نے پناہ مانگی. پناہ مانگی کہ ہم پہ وہ وقت نہ آئے، مادہ پرستی کا وہ دور ہم نہ دیکھیں، ہم اس سے پہلے مر گئے، دنیا چھوڑ گئے. تو یہ کھیلو دنیا دنیا، کماؤ پیسے جو کمانے. نہیں میں تو سوال جہاں سے شروع کیا تھا کہ اگر میں اس بات کو دیکھوں کہ تو میں چلیں آپ کو وہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کیسے جھوٹ اور فریب کے اس کھیل میں، آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سچ تلاش کریں گے. جھوٹ ہوں اور فریب کے کھیل میں ہوں آپ اس کے اندر بیٹھے ہیں ہوں اور کہہ رہے ہیں میں اپنا سچ تلاش کرتا ہوں. کیسے؟ مجھے بھی سمجھائیں. اصل میں سوال ہی تو اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم جھوٹ اور فریب کا کھیل یہ دیکھتے ہیں نا تو اس کا جھوٹ اور فریب شاید اب ایک وہ بھی ایک ریالٹی بن چکا ہے کہ ہمارے سامنے کھل چکا ہے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے. ایک زیرو سم گیم اس کی نظر آتی ہے کہ یہ کہیں جا نہیں رہی بات. تو انسان مایوس ہو گیا، ہونا ہی تھا. مچھلی نے پانی سے باہر تڑپنا ہی تھا. ہوں بطخ نے صحرا میں مرنا ہی تھا. ہوں آپ کو بنایا ہی نہیں ہے اس دنیا کے لیے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا تو اور کیا ہونا. تو پھر راستہ کیا ہے اس دور میں اسی ایکسٹریم آزمائش کی کیونکہ ہماری تو ریالٹی ہے ٹھیک ہے. اب وہ چلیں انبیاء تو انبیاء نے پناہ مانگ لی ٹھیک ہے. ہم لوگ تو اس دور میں رہتے ہیں. اب ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں؟ ہم اگر فار ایگزامپل ہم میں سے کوئی اگر یہ اس میں سے آزادی چاہتا ہو یا اس سسٹم کے اندر کچھ راستہ تلاش کرنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ اب یہ میں اتنا کھل کے بول نہیں سکتا. پھر بھی کوئی ہنٹ تو دیں کہ بندہ شروع کہاں سے کرے. اللہ سے ہدایت مانگے. وہ تو سارے مانگ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. جھوٹ اور فریب کے کھیل کو جیتنے کے لیے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو پھر کیا مانگے اور سچی کون؟ ہدایت مانگے. جھوٹ اور فریب کے کھیل سے باہر نکلنے کے لیے ہدایت مانگے. کہ تم لوگ جتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہو اللہ کو پتہ ہے. ہوں وہ جانتا ہے. وہ تمہارے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو تمہیں اپنے بارے میں قیامت کو پتہ لگے گا. اس سے وہ مانگو جس کو وہ ہدایت کہتا ہے. اس سے وہ نہ مانگو جس کو تم ہدایت سمجھتے ہو. تمہاری مسجدوں کے ممبر خالی ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی کچھ.
کیونکہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اس لیے اللہ کو پہچانتے نہیں ہو. تم نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پکڑے ہوئے ہیں اور ان ٹکڑوں پر تمہیں ناز ہے. حالانکہ اس نے کہا ہے کہ یہ تو ایک دھوکے اور فریب کا کھیل ہے. تو اس فریب اور دھوکے کو اور اس کھیل کو، کھیل کود کو پکڑ کے تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں کہیں پہنچ گیا، میرے پاس مجھے پیسے مل گئے، مجھے زمین پر چالاکیاں کرنی آ گئیں، مجھے زمین پر مکاریاں کرنی آ گئیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری مدد کر رہا ہے، میری دعائیں سن رہا ہے. یہ تو تمہاری حالت ہے. اندازہ کرو، سوچو تو صحیح. سوچو تو صحیح. تقویٰ اور چیز ہے، بالکل ہی ایک فرق چیز ہے. خدا شناسی بالکل ہی ایک فرق چیز ہے. اس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں دنیا میں کتنا کامیاب ہوں، میں صحت میں کتنا کامیاب ہوں، میں دنیا کی جو باقی چیزیں ان میں کتنا کامیاب ہوں. اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ایک متقی اس درجے پر ہو سکتا ہے تقویٰ کے جہاں تم 1000 سال سجدے میں پڑے رہو وہاں نہ پہنچ سکو. اتنا فاصلہ ہے دنیا دار کے سجدے میں اور ایک متقی کے سجدے میں. اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ کہیں کسی درخت کے نیچے ایک متقی بیٹھا ہو اور وہ اس پورے ملک کے لیے دعا کر رہا ہو اور اس کے طفیل سے یہ ملک آباد چل رہا ہے. اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں. انڈیا چل رہا ہو اسی طرح، اس طرح پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، انسان کی بات کر رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ تم چلتے پھرتے اس کے اوپر 5 روپے 10 روپے 15 روپے 20 روپے پھینک کے جا رہے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تم کس کی جھولی میں پیسے پھینک کے جا رہے ہو. دنیا ساری کی ساری دھوکے اور فریب کا کھیل ہے. ساری کی ساری، آدھی پونی نہیں، ساری کی ساری. اب اس کا کچھ حصہ حلال ہے اور کچھ حصہ حرام ہے. حلال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دھوکے اور فریب کا کھیل نہیں ہے، حلال ہونے کے باوجود بھی دھوکے فریب کا کھیل ہے. ہے ہی وہی، اور کیا ہے. گوشت کا کوئی ایسا ٹکڑا کھایا ہے زندگی میں جس میں خون نہیں ہے؟ نہیں. تو خون تو حرام ہے، تو پھر گوشت کیوں کھاتے؟ کیونکہ اس کا حلال جتنا کیا. اس میں سے خون نچوڑ سکتے ہو وہ نچوڑ لیتے ہو. خون تو اس میں پھر بھی ہوتا ہے. اب حلال ہو گیا نا، جب اس کو حلال کر دیا تو حلال ہو گیا. جتنا نچوڑ سکتے تھے وہ نچوڑ لیا. حلال دنیا بھی ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں خون ختم ہو گیا، یہ ہے کہ جتنا تم حرام سے بچ سکتے تھے بس اتنا بچ گئے ہو.
سائنس ہمیں بتاتی نہیں ہے گوشت تو بنا ہوا ہی خون کا ہوتا ہے، بنتا ہی خون سے. سمجھ آئی بات؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگو جو سچی ہدایت ہے، تو سچی ہدایت نہیں میں نے کہا، جس کو وہ ہدایت مانتا ہے، جو اس کے پاس ہدایت ہے. تمہارا یہ کہنا کہ سچی ہدایت، یہ بات بھی غلط ہے. تمہیں نہیں پتا سچی ہدایت کیسی ہوگی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میرے پاس تو پیرامیٹر ہی نہیں ہے تو اس کو اس جج لیے میں کرنے نے کیا کہا، کیوں جج کر رہے ہو؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ججمنٹ میں سے نکل کے دوسری ججمنٹ میں جا رہے ہو، پھر تیسری میں جاؤ گے، پھر چوتھی میں جاؤ گے. تم جج کر ہی نہیں سکتے، تم اپنے وقت کو پہچان ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان نہ دے. تمہیں پتہ ہے کتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور سچ مچ میں ہو بھی. تمہیں پتہ ہے ہم کس دور میں سے گزرے ہیں؟ جی، کس دور میں سے گزرے ہیں؟ آخرت کے دور میں سے نہیں، ہے. یاجوج ماجوج کے دور میں سے گزرے ہیں. جی، یاجوج ماجوج کے دور میں سے گزر رہے ہیں اس کا مطلب کیا؟ کہ دنیا پہ جو حکومت ہے وہ یاجوج ماجوج کی ہے. تو یہ جو تمہاری سائنس ہے، یہ کس نے بتایا تمہیں؟ یاجوج ماجوج ہے. آپ مانتے ہیں نا؟ جی، یہ جو سارا بجلی کا نظام ہے، یہ کس نے دیا؟ ہاں، انہوں نے دیا. تو آپ مانتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ڈپینڈنٹ ہے. اور یاجوج ماجوج نے کیا دیا؟ لوہا دیا. یہ سڑکوں کے اوپر لوہے کا سمندر دیکھ رہے ہو، جس کو گاڑی کہتے ہیں. اور ایک کمیونیکیشن کا سسٹم دیا ہے. پھر اس نے آپ کو بجلی دی ہے، اس نے آپ کو کاپر دیا، اس کو بھی انجوائے کرتے ہو. کپڑے بھی یاجوج ماجوج جیسے پہنتے ہو، باتیں بھی یاجوج ماجوج جیسی کرتے ہو. سائنس بھی ساری کی ساری یاجوج ماجوج والی. تو اللہ نے تو یاجوج ماجوج کو پسند نہیں کیا، ان کے تو جسم فتنے سے بھرے ہیں. اللہ تو ان کو اتنا حقیر سمجھتا ہے، ان کا ذکر ہی 2 آیتوں میں کرتا ہے، ایکسپلین ہی نہیں کرتا ان کو. کہتا ہے ہاں انسانوں پر یہ بھی ایک دور آئے گا. ارریلیونٹ ہے. میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی. کچرا ہوگا اس وقت زمین کے اوپر انسانوں کا. میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی، مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. تو آپ کی زندگی کا کون سا ایسا یاجوج ماجوج سے باہر ہے؟ یاجوج ماجوج کا بنایا ہوا کھیل کھیل رہے ہیں نا آپ. کھیلتے نہیں ہیں. وہ اپنی دولت کے ساتھ، اپنی شہرت کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ چالاکیاں مکاریاں ہوشیاریاں نہیں کرتے. تو آپ لوگ انہی سے سیکھ رہے ہیں نا. یہ فیکٹریاں لگانا آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ کمپیوٹر بنانا آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ ٹی وی بنانا آپ کو کس نے سکھایا؟ یہی کورونا یاجوج. پوری دنیا کو کس نے سکھایا؟ تو آپ کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس دور میں سے گزر رہے ہیں. تو اگر وہ یاجوج ماجوج کا دور نہیں پہچان سکتے اور سمجھ سکتے اور نور کو اور نار کو علیحدہ کر سکتے، تو ان کو دجال کی سمجھ آئے گی. میں نے بھنگ پی ہوئی ہے کیا، جو اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. تو آپ تو لائن لگا کے ان کے دربار پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے میں سے ایک مان لو خدا کے لیے. نہیں کھڑے.
نہیں کھڑے. بالکل کھڑے ہیں. تو پیچھے کیا رہ گیا میرے بھائی؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو میرے سے؟ تو اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ یاجوج ماجوج کے بنائے ہوئے اس نظام کے اندر پہلے ہی دنیا دھوکے اور فریب کا کھیل تھی، جب پاک بھی تھی، جب صاف بھی تھی، ریلیٹو. اور اب جب یہ بالکل ہی گڑھے کے اندر چلی گئی ہے، جب اس میں کوئی سر اور پیر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے راہ حق نکال کے دو. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. ہاں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ تو آپ خود بھی سن رہے ہیں کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی اب راہ حق نہیں ہے میرے چھوٹے بھائی. اس سے پناہ ہے اب. اس سے پناہ ہے. اس سے پناہ ہے اب. اور یہ آنے والے چند سالوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا میری اس بات کا مطلب کیا ہے. ایمان والا مومن اور اس سے اوپر کے سارے درجات میں، وہ اب اس کو چھوڑے گا اور اسے بھاگے گا. اور دنیا کو چھوڑ دے گا. بس اب اس کے ہاتھ میں یہی فیصلہ ہے، یا اس کو پکڑے گا یا ایمان بچائے گا. کیونکہ اب یہ وہاں جائے گی دنیا جہاں یہ ایمان کو کھا جائے گی باقاعدہ. وہ روز صبح اٹھے گا اور پچھلے دن سے بھاری ہوگا. جو مومن ہوگا وہ روز صبح اٹھے گا اور پچھلے دن سے بھاری ہوگا. اس کے پاس دو ہی آپشنز ہوں گے، یا تاریک ہو کے مر جائے یا اپنے نور کو بچا لے. تیسرا آپشن نہیں. یہ جو تیسرا آپشن ہے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو منافق بنا دیا، وہ تیسرا آپشن اب ختم ہونے والا ہے. یہ تیسرا آپشن کیا ہے جس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر. دنیا بھی کھیلوں گا اور نمازیں بھی پڑھوں گا. اس کا دور ختم ہونے والا ہے. یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تمام ادیان، تمام دین یاجوج ماجوج کے اس دور میں کلیپس ہو رہے ہیں. بدھزم کلیپس ہو رہا ہے، ہندوازم کلیپس ہو رہا ہے، کرسچینٹی کا کلیپس ہو آپ نے پچھلے 50 سال میں دیکھ لیا، کیونکہ پہلا حملہ وہاں ہوا تھا. اب آپ لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہے. تو سارے مذاہب کلیپس کر رہے ہیں. یاجوج ماجوج کی 3 نشانی ہے، بس یہ یاد رکھو. نمبر 1، یہ گاڈ لیس لوگ ہیں. یہ منہ سے جو مرضی کہیں، ان کی ہر ترقی گاڈ لیسنس کی طرف ہے. کوئی خدا شدہ نہیں. ٹھیک ہے. بس مال، پیسہ، ترقی. باقی یہ انسانوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیڑھا میڑھا چلانے کے لیے ساتھ ساتھ ایک آدھا چینل مذہبی بھی بنا دیتے ہیں جس ملک پر سے گزرتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک چینل بیچارہ جو ہے وہ 200 چینل سے کیسے لڑائی کرے گا. آپ سے بہت ذہین ہے. اسی لیے جب یہ لوگ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو کوئی قوم نہیں ہے زمین پر جو ان سے لڑ سکے گی اور اپنی تہذیب کو بچا سکے گی. یہاں پہ تہذیب کا مطلب آپ دین سمجھیں، اپنے دین کو بچا سکے گی. مانتے ہوئے یا نہ مانتے ہوئے وہ ان کے دین پہ چل پڑے گی، ان کے پیچھے چل پڑے گی. یہ ان کی پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کہ جہاز کی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے. یہ آپ کو اوپر سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اوپر سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ان کا عروج شروع ہی جہاز کی ٹیکنالوجی سے ہوا. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جی. یہ پہلی دفعہ فضائیہ کی لڑائی تھی.
یہ ظاہر ہی جہازوں سے ہوا ہے، اور جہازوں سے یہ پوری دنیا پہ پھیلے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ان کے بارے میں۔ تیسری نشانی ہے، بتا دیتا ہوں، جو بڑی گہری سمجھ کے لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے، آئرن اور کاپر سے ان کو قابو کیا تھا۔ وہ جو دیوار بنائی تھی، وہ جو دیوار بنائی تھی، انہوں نے لوہے اور کاپر کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہوا ہے باطنی طور پہ کہ انہی دو دھاتوں کے یہ ماسٹر ہیں۔ اب دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے جو لوہے اور کاپر سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ یہی ان کی نشانی ہے۔ اب آپ ان کی نشانیوں میں تیر رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ آپ کے گھر ٹنوں لوہے سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ کی دیواریں منوں کاپر سے بھری ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ خود یاجوج ماجوج بنے ہوئے ہیں، اور آپ کی دیواریں لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی ہیں، اور آپ اس کو چاٹ رہے ہیں۔ اور لوہا اور تانبا اپنے گھر میں جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جتنا جمع کرتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو فخر سے بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کتنا مہنگا باہر لوہا کھڑا ہے اور میرے پاس کتنا مہنگا جو ہے گھر میں تانبا پڑا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بس بہت گہرے سوال نہیں میرے سے پوچھا کرو، ان کے جوابوں کی برداشت ہے آپ کے اندر؟ آپ نے کہا پناہ مانگنے کی جگہ ہے۔ آ جائے گی، سب کو سمجھ آ جائے گی، چند ہی سالوں کی بات ہے۔ کیا یہ بات اسی طرح کھل کے عیاں ہو جائے گی سب کے لیے کہ یہ کیا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے، بس ایسے ہی سب کو پتہ لگے گا۔ اللہ معاف کرے، جس دن اللہ کا فیصلہ آئے گا اس کو سب کو واپس انسان بنانا آتا ہے۔ یہ دنیا ایک پلک کے جھپکنے میں بھی خدا کے فیصلے سے باہر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس کو پتہ ہے۔ یہ جب اس نے قلم کو کہا تھا نا کہ لکھ، شروع سے لے کے آخر تک، کوئی علم زمین پہ ایسا نہیں ہے جس نے ظاہر ہونا ہے یہ اللہ نے لکھا نہیں ہے۔ یہ تمہارے فون سے لے کے، تمہاری ان سے لے کے، راکٹوں سے لے کے، مریخ سے لے کے، چاند سے لے کے، سارے سب کچھ۔ تم نے کپڑے کیا پہنے ہوئے، کس مٹیریل کے پہنے ہوئے، اور اس سے بھی زیادہ سب کچھ اس کو پتہ ہے۔ تم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو۔ اس کو یہ سب پتہ ہے زمین پہ یہ سب ہونا تھا۔ یہ تو ذوالقرنین علیہ السلام کو پتہ تھا میرے بھائی، آپ اللہ کو چھوڑیں، اللہ کو کیا پتہ کیا نہیں پتہ۔ یہ تو ان کو پتہ تھا کہ جس وقت یہ قوم طاقت میں آئے گی تو یہ زمین پہ کیا کرے گی، تبھی تو ان کو بند کیا تھا۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں ان کو ایک خاص وقت تک بند کر سکتا ہوں، اس کے بعد یہ کھل جائیں گے۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کس وقت تک ان کو بند کرنے کی اللہ نے مجھے اجازت دی گی، اور اس کے بعد اللہ کی مرضی پوری ہو کے رہے گی۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس قوم کا ظاہر ہونا اور عروج پانا یہ مشیت ایزی ہے،
کیونکہ اس نے یہ مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، اس سے اس نے کام لینا، انسانوں کے لیے آزمائش جنریٹ کرنی۔ تو ان کو پتہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک زمین کا ایک خانہ پر کرنا ہے، تو ان کو پتہ تھا میں ان کو ختم نہیں کر سکتا، میں ان کو بددعا نہیں دے سکتا، میں نوح علیہ السلام کی طرح ان کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے یہ دعا کر بھی دی تو یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اس مقام کے لوگ قبولیت دیکھ کے دعا کرتے ہیں کہ قبولیت کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ان کو ان گنجائشوں کی بھی خبر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگو جس کو اللہ ہدایت کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت نہیں مانگو جس کو تم ہدایت سمجھتے ہو۔ انسان کا تو پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا تو مغز ہے سارا، اس بیچارے کو پتہ کیا ہے؟ یہ تو کتابوں میں یہ پڑھا رہا ہے کہ انسان بندر سے آیا کہ نہیں آیا، اس بیچارے کے تو اس کے ڈیڑھ پاؤ میں تو اتنی عقل ہے۔ لیکن اب اسی عقل میں سے جب وہ اپنے اندر بھی غور کرتا ہے تو اس کے پیرامیٹر تو یہیں سے سیٹ ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کیا ہے انسان کے یار اندر، میری تو اس کو جان کہاں سے دیکھے وہ؟ میری جان، آپ ایک کریٹو آدمی ہیں، آرٹسٹ آدمی ہیں، آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ نے ساری زندگی آرٹ بنایا، آپ نے آرٹسٹری کی حد نہیں دیکھی۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، آج تک آپ اس سے باہر نکلے؟ نہیں نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتا۔ اتنا سا تو آرٹ ہے، اتنی سی تو انسان کی حد ہے۔ تو یہ کرے گا کیا بیچارہ؟ یہ جائے گا کہاں؟ دو ہزار سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے۔ سیاست ہو رہی تھی نا وہاں پہ، ایک رومن سے، ایک یہودی تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا ہو رہا؟ سیاست ہو رہی۔ سیاست ہو رہی۔ اس سے 1000 سال اور پیچھے چلے جاؤ، گریک میتھولوجی میں چلے جاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ سیاست ہو رہی۔ جی آج کیا ہو رہا ہے؟ سیاست ہو رہی۔ بالکل۔ 3000 سال پہلے گریک کلچر میں کھیل کود ہوتا تھا، گلیڈیٹرز ہوتے تھے، کھیل کود ہوتا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کھیل کود ہو رہی ہے۔ کھیل کود ہو رہی۔ انسان نے کدھر ترقی کی؟ آپ کس کو ترقی کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کو۔ ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی مرد ہے، وہی عورت ہے، وہی بچہ ہے۔ ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ یہی اڑنے چھوڑنے کا نظام۔ ہر چیز تیز ہو گئی ہے میرے بھائی، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر چیز تیز ہو گئی ہے، وقت تیز ہو جائے گا آخرت میں، ہر چیز تیز ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ آپ پہلے پیدل سفر کرتے تھے، آہستہ ہوتا تھا، پھر گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، تیز ہوتا تھا، اب پھر آپ گاڑی پہ سفر کرتے تھے اور تیز ہو گیا، پھر آپ ٹرین پہ سفر کرتے تھے اور تیز ہو گیا، پھر آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں اور تیز ہو گیا۔ ہر چیز تیز ہو رہی، سفر تو وہی ہے۔ کام کیا تھا کرنا؟ سفر۔
تو کر تو آپ آج بھی سفر ہی رہے. ہر چیز تیز ہو گئی ہے. تبدیل کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انسان تبدیل نہیں ہوا اس لیے اس کا ایکسپیرینس تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی بچے ہیں, وہی بیوی ہے, وہی ماں باپ ہیں, وہی بہن بھائی ہیں. 3000 سال پہلے بھی یہی رشتے تھے, آج بھی یہی رشتے ہیں. 3000 سال پہلے بھی مرد اپنی بیوی کے پیچھے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا, اپنے بچوں کے پیچھے مارنا شروع کر دیتا تھا, اپنے ملک کے پیچھے مارنا شروع کر دیتا تھا. آج بھی وہی کر. تو ترقی آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ پہلے آپ تلوار سے سامنے کھڑے ہو کے بندے کو مارتے تھے, ابھی آپ 10,000 فیٹ ہوا میں سے اور 4,000 فٹ دور سے اس کو مارتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو مارا کس نے. اس کے علاوہ فرق کیا پڑا؟ بندہ تو پھر بھی مار دیا آپ نے, بندہ مارنا ہی تھا. مقصد اس وقت بھی بندہ مارنا تھا, مقصد آج بھی بندہ مارنا. تو کیا 3000 سال پہلے یہ پینٹرز نہیں ہوتے تھے, ہوتے تھے, آرٹسٹ نہیں ہوتے تھے, ہوتے تھے, رائٹرز نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے. تو آج کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. انسان کا ایکسپیرینس وہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو کیا ایتھنس کی گلیوں میں عشق مشوقی نہیں ہو رہی ہوتی تھی؟ بالکل ہو رہی ہوتی تو آج بھی ہو رہی. تو فرق کیا پڑا؟ 3000 سال پہلے ایتھنس میں قتل نہیں ہو رہے ہوتے تھے, کوتوالی نہیں ہوتے تھے, تو آج بھی ہوتے ہیں. تو فرق کیا پڑا؟ اس وقت کا جو سرکاری اہلکار ہوتا تھا اس نے وہ چوغا پہنا ہوتا تھا, آپ لوگوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی. اور کیا فرق پڑا؟ انسان کا ایکسپیرینس وہی ہے, سارے کا سارا, سر سے لے کے پیر تک. تو انسان نے ترقی کدھر کی؟ مجھے ذرا سمجھاؤ. یہ جو انسان نے زمین پہ اتنا ادھم مچا دیا ہے, سیمٹ اور ریت اور بجری جمع کر کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ الحاقم التکاثر یا دوڑ لگا لگا کے, تو انسان کا تجربہ کدھر بدلا, ایکسپیرینس کدھر بدلا؟ سوائے یہ کہ تم دنیا میں اس زمانے میں اگر تم گھٹنوں گھٹنوں, دنیا جو دھوکے اور فریب کا کھیل ہے اس میں اگر تم گھٹنوں گھٹنوں دھسے ہوئے تھے, تو اب گردن گردن دھس کے اس کے اندر. ایکسپیرینس میں فرق کیا ہے؟ تم کون سا ایسا ایکسپیرینس, زندگی کا تجربہ حاصل کر رہے ہو جو آج سے 3000 سال پہلے ایتھنس کی گلیوں میں تمہاری عمر کے ایک مرد کے پاس نہیں تھا؟ تم اسے کہو گے مجھے بیوی کے بارے میں یہ پتا ہے, وہ کہے گا مجھے بھی پتا. تم کہو گے مجھے ماں کے بارے میں یہ پتا ہوگا, مجھے بھی پتا. تم کہو گے مجھے باپ کے بارے میں یہ پتا ہوگا, مجھے بھی پتا. تم کہو گے مجھے بچوں کو کیسے پالنا ہے اس کے بارے میں پتا ہوگا, مجھے بھی پتا. تم اسے کہو میرے وقت میں لوکل پالیٹکس ایسے ہوتی ہے, وہ کہے گا میرے وقت میں لوکل پالیٹکس ایسے ہوتی ہے. تم کہو گے میرے وقت میں لوکل عبادت ایسے ہوتی ہے, وہ کہے گا میرے وقت میں لوکل عبادت ایسے ہوتی ہے. تمہاری زندگی کا کون سا تجربہ اس سے فرق ہے؟ تم کہو گے میں رات کو بجلی جلاتا ہوں, وہ کہے گا میں بھی رات کو بجلی جلاتا ہوں. تم کہو گے میری بجلی کو بلب کہتے ہیں, وہ کہے گا میری بجلی کو چراغ کہتے ہیں. تم یہ ساری ٹیکنالوجی سے حاصل کیا کر رہے ہو؟ حاصل کیا کر رہے ہو؟ اہم ہی ڈرامہ مچایا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم زمین کے اوپر آ گئے ہیں. حاصل کیا کر رہے ہو؟ تو یہ سارا کچھ تو پہلے بھی ہوتا تھا. تم نیا کیا کر رہے ہو؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح ذرا. انسانیت کے گھٹیا ترین دور میں سے گزر رہے ہو. اور ٹیکنالوجی کو سر پہ چڑھا کے ناچی جا رہے ہو, ناچی جا رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. آرام سے بیٹھو. 3000 سال پہلے ایتھنس میں زندہ ایک انسان کا تجربہ تم سے زیادہ سالڈ تھا. سالڈ تھا. اس نے عشق کیا تو ایسا کیا
کہ داستان بنا دی. تمہارا عشق تو تمہارا بچہ نہیں یاد کرے گا، اتنا ہلکا ہے. افلاطون نے فلسفہ لکھا، آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، اتنا سالڈ آدمی تھا. تمہارے فلسفے کو تمہارا اپنا بچہ نہیں یاد کرے گا، اتنا کچا ہے. 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ایک انسان تھے. 2600 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے. 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے. ان کا دیا ہوا دین آج تک دنیا کو یاد ہے. پوری دنیا کو، گلوب کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں سال کے بعد. تمہارا دین اتنا کچا ہے، تمہارا بچہ نہیں مانے گا. تو کون سا پکا کام تم کر رہے ہو جس پہ اتنا ناز کر رہے ہو؟ آج کا کوئی بادشاہ اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنا سکتا ہے؟ یہ اتنا کچا زمانہ ہے کہ تمہارے بادشاہ بھی مجبور ہیں. یہ بیچارے تاج محل بنانے جوگے نہیں ہیں، یہ بھی تمہاری طرح ہی ہے، مسکین ہے. تو میں بھی ان کو بیچاروں کو تبرے پڑتے رہتے ہو ہر وقت کہ ایسے ہوتا تو ویسے ہوتا تو ویسے ہوتا تو ویسے ہوتا. ان کو بھی نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ اب کس مصیبت میں پھنسے ہیں. تمہارا بادشاہ اپنے مری ہوئی کسی بیٹی یا اپنے کسی مرے ہوئے بیٹے کی یاد میں اگر 3 کمرے بنا دے نا تو ٹیکس والے آ جائیں گے. 4 سال اندر ہوگا بیچارہ. تو بس یہ دنیا ایک دھوکے اور فریب کا کھیل ہے. جب تک یہ چل رہا ہے کھیلو ایک دوسرے کے ساتھ، مزے کرو. جب اس نظام کو لپیٹنے کی سزائیں آسمان سے آ جائیں گی، سب کو پتہ لگ جائے گا اللہ کی مرضی کیا ہے.